یہ ہوا؟ احمد آباد کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ ایک تو یہ مدینہ، جس طرح ہمارے یہاں مدینۃ الاولیاء ملتان ہے، احمد آباد جو ہے ہند کا مدینۃ الاولیاء ہے، اور مزارات بے شمار بہت بڑی تعداد میں، اور ماشاءاللہ وہاں جب دعوت اسلامی کا 3 روزہ اجتماع تھا تو میرے لیے زندگی کا وہ یادگار سفر یوں تھا کہ قبلہ باپو شریف بھی تھے اور حاجی مشتاق بھی تھے، اور مجھے ان کے ساتھ ٹریول کا موقع ملا، اور حاجی مشتاق صاحب کی بڑی شفقتیں رہی میرے ساتھ۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ وہاں انہوں نے ہم جس رات کو پہنچے اس رات شدید بارش ہوئی، کل اجتماع ہے اور رات شدید بارش، ہم میدان میں بیٹھے ہیں، باپو شریف وغیرہ انتظامات دیکھتے تھے، تو جو فیلنگ ہوئی نا کہ اب صبح اجتماع تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ رو بھی رہے تھے احمد آباد والے کہ اتنی تیاریاں کی ہیں، لوگ آئیں گے، لیکن ایسا ان لوگوں کی جو مینجمنٹ پاور، اس میں ماشاءاللہ جو رضوی صاحب، ہمارے غلام محی الدین بھائی اور لوگ تھے سینئر اسلام بھائی، ان کا جو حوصلہ تھا، انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، بہتر ہو جائے گا۔ سید عبدالقادر شاہ صاحب نے بھی ان کو کافی حوصلہ دیا۔ میں تو جب فجر کے وقت تقریباً 4 بجے ہم گھر گئے ہوں گے اور فجر پڑھ کے سوئے کہ اب تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو صبح انہوں نے کہا تھا کہ صبح 10 بجے میری شاید نعت شریف تھی یا شاید بیان تھا، تو مجھے اٹھانے آ گئے 10 بجے۔ میں نے کہا اب کیسے ہوگا؟ بولا نہیں وہاں سب ہو گیا آپ چلیں۔ ایسا میں گیا تو پبلک بیٹھی ہوئی، میدان میں لوگ بیٹھے ہوئے، کہ یہ سب کیسے کیا؟ بولا راتوں رات لوگوں کو مسجد میں شفٹ کیا جو آ گئے تھے، اور پھر ہم مٹی لے کر آئے ٹرک، اور وہ مٹی ہم نے میدان میں ڈالی ہے، اور اس کے بعد دریاں ڈالی، مینجمنٹ اسپرٹ تھی، اور باقاعدہ اجتماع ہوا۔ امیر علیہ سنت بھی اس سال تھے وہاں پر، پھر امیر علیہ سنت کی دعا اور بیان جو آخر میں نشست ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے بڑا یادگار مرحلہ تھا کہ انہوں نے اتنا جلدی ریکور کیا۔ اور احمد آباد کے مزارات اور باقی ہند کے مزارات پر مجھے یوں جانے کا موقع ملا، ریکارڈنگ کا موقع ملا کہ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم ہند کے کافی شہروں میں گئے۔ یہ حاجی عبداللطیف بھائی کا وہ منظر ہے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر؟ جی، یہ تو زندگی کا ایک ارمان تھا میرے، کہتے ہیں نا زندگی کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تھا کہ کبھی عرس اعلیٰ حضرت پر جاؤں اور کبھی عرس خواجہ پر جاؤں۔ تو ماشاءاللہ بغداد شریف اور مدینہ شریف تو حاضری رہتی تھی، تو دونوں کے عرس کے ٹائم پر الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف ملا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا منظر تھا، کیا منظر تھا، سبحان اللہ۔ 25 تاریخ ہے عرس ان کا، 25 تاریخ ہے عرس ان کا، دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے، دھومیں مچاؤ جشن رضا ہے۔ ماشاءاللہ بہت روحانی منظر تھا ماشاءاللہ۔ یہ بریلی شریف میں ایک میدان ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے مزار کے قریب، بازار شریف تو بالکل آبادی کے اندر ہے، تو قریب ہی ایک میدان ہے جہاں پر یہ عرس منایا جاتا ہے، اور پھر وہ خاص اسی وقت جس وقت اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا دعا اور فاتحہ ہوتی ہے، اور میں نے بہت آراز دیکھے ہیں سب، لیکن جس طرح جس کو آپ کہیں کہ شریعت کے مطابق اعلیٰ حضرت کا ہے، اور کمال تھا، یعنی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، مطلب بڑا نمازوں کا اہتمام، کوئی ایسی چیز مجھے تو نظر نہیں ہے، بڑا روحانیت تھی ماشاءاللہ، علماء کے بیانات تھے۔ آپ کا کہاں سفر ہے مودی صاحب؟ ملکوں کے حوالے سے تو ایسا امارات کا اور نیپال کا آپ کے ساتھ ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ، موزمبیک، لسوٹھو، اور جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، یو کے، تو غالباً موسٹلی یہی ممالک ہیں۔ ان میں یا تو میں آپ کے ساتھ تھا یا ان کے ساتھ تھا۔ عرب شریف، مکہ مدینہ، عرب شریف تو پھر سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی حج کے تعلق سے بھی، حج اور عمرے کے تعلق سے بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی یادگاریں ہیں، ان کے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی ویڈیوز دکھائیں گے۔ مفتی صاحب اس پورے سفر میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو مطلب جیسے کہ آدمی اداس ہو، کچھ ایسے موڈ صحیح نہیں ہے آدمی کا، کچھ بھی ایسے واقعہ، اور جب یہ یاد آ جائے نا تو جیسے کہ فرح سی ہو جاتی ہے، خوشگوار سی آ جاتی ہے، یار یہ بھی تو ہوا ہے یار، ایسا کوئی واقعہ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ ایسا ہوتا ہی ہے کہ ناگوار کو بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے، اور خوشگوار کے اندر جو ہے نا، وہ جو میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ لمحہ موجود سے لطف اندوز ہوں اور اسی کو خوشگوار بنائیں، اور نہ پیچھے دیکھیں نہ آگے دیکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو لمحہ گزر رہا ہوتا ہے نا وہ خوشگوار گزر رہا ہوتا ہے، اور ورنہ سفر کے اندر تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ورنہ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا، اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا، میں یہاں ایئرپورٹ پہ گیا، 16 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑا فیصل آباد جانے کے لیے، تو لیکن اس دن بائی چانس یہ تھا، حالانکہ مجھے 16 گھنٹے پہ ایک تو پیچھے سے اتنا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ سے دبئی، دبئی سے پاکستان، پاکستان سے پھر آگے فیصل آباد، کراچی سے فیصل آباد جانا تھا، 16 گھنٹے ایئرپورٹ پہ گزارے۔ لیکن یوں کہ لے کہ ایک مرتبہ ذہن بن جائے نا کہ بس ٹھیک ہے، اب جب ڈیلے ہے تو ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اس میں واویلا کرنے کا فائدہ، بے صبری سے ہونا تو کچھ نہیں ہے، تو لہذا جب اتنا ٹائم ہے تو کہیں سو جاؤ، پڑھ لو،
کچھ مہربانی یہ ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر لائبریریاں ہوتی ہیں, اس کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ فلائٹ تو ڈیلے ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہوتی رہتی ہیں, تو وہ 1-1.5 گھنٹہ آگے ہو بھی جائے تو موسٹلی تو میرا سفر یا تو لاہور سے ہوتا ہے یا کراچی سے. یہاں بھی وہ لائبریری ہے, وہاں بھی لائبریری ہے, اور اکثر و بیشتر میں تنہا ہی ہوتا ہوں وہاں پر کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر پڑھنے والا. تو وہاں وہ کتابیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں جو بعض اوقات ویسے نہیں ملتی. بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں نے ایک کتاب دیکھی, یہاں کراچی کی بات ہے, تو کتاب پڑھنے کا میرا بڑا دل ہے کہ یار یہ کتاب پڑھنی. میں نے اس کی قیمت پڑھی تو وہ تقریباً تھی 3,500 روپے کی, 1200 صفحات کی کتاب تھی اور بڑا اچھے پیپر کے اوپر چھپی ہوئی تھی. ہم نے یار 3,500 روپے تو خرچ کرنے سرا میں کہ ایک کتاب کی خاطر اتنے خرچ کر دوں. اچھا وہ تازہ چھپی تھی تو نیٹ سے بھی نہیں مل سکتی تھی, ورنہ تو موسٹلی کتابیں جو ہے نا وہ مل ہی جاتی. سرچ کی نہیں ملی. خریدنے کا تو خیر میں نے کہا بھائی اتنی مہنگی نہیں خریدنی, کیونکہ دینی بھی نہیں تھی. یہ تھا کہ کسی کی جو ہے نا وہ بایوگرافی تھی اور کچھ معلومات مل جاتی اس میں. تو میں نے کہا اچھا چلے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد تو یا نیٹ پہ آ جائے گی یا کسی کے پاس ہوگی تو لے کے پڑھ لیں گے. 2-4 دن کے بعد میں فیصل آباد جانا تھا مجھے, تو میں ایئرپورٹ پہ گیا, وہاں میں چلا گیا لائبریری میں پڑھنے کے لیے. تو وہاں گیا تو سامنے وہی کتاب رکھی ہوئی, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کتاب کی خوشی یعنی جب ہوتی ہے اس کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوئی نا مجھے, میں لو بھائی 3500 روپے تو میرے ادھر وصول ہو گئے. اگر یہ 9,000 کی ٹکٹ ہے تو 3500 نکل گئے اس میں سے, 3500 کم ہو گئے. پڑھ لیا آپ نے؟ کم ہو گئے. میں نے وہی اٹھائی, وہیں بیٹھے بیٹھے پوری کتاب پڑھی, واپس رکھا, اس کو سلام گیا, میں بہت زندہ آباد بھائی چلو. اب اس کے بعد بڑا سفر بڑا زبردست گزرا کہ 3500 روپے کی کتاب پڑھ لیا میں نے. چلیں